کلپ نمبر 155، اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 170 سے 172 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم يلحقوا بهم من خلفهم وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ترجمہ، وہ اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، اور اپنے پیچھے رہ جانے والے اپنے بھائیوں پر بھی خوش ہیں جو ابھی ان سے نہیں ملے کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ فریحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اس پر خوش ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے۔ شہداء کرام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، انعام و احسان، اعزاز و اکرام اور موت کے بعد اعلیٰ قسم کی زندگی دیے جانے پر خوش ہیں۔ نیز اس پر خوش ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا مقرب بنایا، جنت کا رزق اور اس کی نعمتیں عطا فرمائیں، اور جنت کی منزلیں حاصل کرنے کے لیے شہادت کی توفیق عطا فرمائی۔ نیز وہ اس بات پر بھی خوشی منا رہے ہیں کہ ان کے بعد دنیا میں رہ جانے والے ان کے مسلمان بھائی دنیا میں ایمان اور تقوی پر قائم ہیں، اور جب وہ بھی شہید ہو کر ان کے ساتھ ملیں گے تو وہ بھی ان کرم نوازیوں کو پائیں گے اور قیامت کے دن امن اور چین کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین۔ ترجمہ، وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں اور اس بات پر کہ اللہ ایمان والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، وہ اللہ کی نعمت اور فضل پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ شہداء اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نعمت پر خوشیاں مناتے ہیں، اور ان کے ہر زخم کے بدلے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارشیں ان پر نازل ہوتی ہے۔ شہداء کے 6 فضائل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی کے راہ خدا میں زخم لگا وہ روز قیامت ویسا ہی آئے گا جیسا زخم لگنے کے وقت تھا، اس کے خون میں خوشبو مشک کی ہوگی اور رنگ خون کا۔ نمبر 2، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کو قتل سے تکلیف نہیں ہوتی مگر ایسی جیسی کسی کو ایک خراش لگے۔ نمبر 3، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں سوائے قرض کے۔ ایک اور حدیث مسلم شریف کی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جانے کے بعد شہید یہ تمنا کرے گا کہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے اور 10 بار اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں۔ ایک اور حدیث مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میری یہ تمنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر شہید کیا جاؤں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ عز و جل مجھے اپنی راہ میں شہادت عطا فرما اور مجھے اپنے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں وفات نصیب فرما۔ الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم۔ ترجمہ، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر زخمی ہونے کے باوجود فوراً حاضر ہو گئے، ان نیک بندوں اور پرہیزگاروں کے لیے بڑا ثواب ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جو اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو گئے،
شان نزول۔ جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد ابو سفیان اپنے ہمراہیوں کے ساتھ روحہ نامی جگہ پہنچا تو انہیں افسوس ہوا کہ وہ واپس کیوں آ گئے، مسلمانوں کا بالکل خاتمہ ہی کیوں نہ کر دیا۔ یہ خیال کر کے انہوں نے پھر واپس ہونے کا ارادہ کیا تو تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو سفیان کے تعاقب کے لیے روانگی کا اعلان فرما دیا۔ صحابہ کرام کی جماعت جن کی تعداد 70 تھی اور جو جنگ احد کے زخموں سے چور ہو رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان پر حاضر ہو گئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس جماعت کو لے کر ابو سفیان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے۔ جب حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمراء الاسد نامی جگہ پر پہنچے جو مدینہ منورہ سے 8 میل کے فاصلے پر ہے تو وہاں معلوم ہوا کہ مشرکین خوف زدہ ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمت و ہمت کا بیان بھی ہے کہ زخموں سے چور چور ہونے کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر فوراً حاضر ہو گئے۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے دریا و صحرا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔